اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہماری جماعت کے معروف عالم دین، معروف مبلغ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس مختصر وقت میں عظمت مصطفیٰ اور نموس رسالت پر روشنی ڈالیں۔ جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا للہ۔ فیصلے کا اختیار قانون بنانے یا اس میں ترمیم کا اختیار الا للہ، صرف اللہ کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام آج کا یہ سیمینار، جس میں دینی مذہبی جماعتوں کے مرکزی قائدین یہ اظہار کریں گے اور کر رہے ہیں، کیا بھی ہے، قانون جو اللہ نے بنایا ہے اس میں ترمیم کا کسی کو اختیار، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی منسٹر ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کچھ ترمیم کا سوچے بھی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے 295C، اس کے بارے میں جو نازیبہ کلمات بعد نے کہے، سزا بھی بھگت لی، آگے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ضرور سزا بھی دے گا، جزا نہیں سزا دے گا۔ اب جو زندہ ہیں یہ بار بار ترمیم کا نہیں، ہم تو ترمیم چاہتے ہیں، ترمیم چاہتے ہیں، قانون کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو اس قانون کے علاوہ اور قوانین کی اصلاح بھی سوجی؟ کیا یہی قانون ہے جس کی اصلاح کی تمہیں فکر پیدا ہوئی؟ وزیر اعظم صاحب، اس ملک میں کتنے قوانین ہیں جن کا استعمال غلط ہو رہا ہے؟ جرم ایک آدمی کرتا ہے، پرچہ 10 پر، مجرم خود جرم کر کے الٹا پرچہ کٹواتا ہے تھانے میں جا کر پیسے دے کر۔ کیا یہ قانون کا استعمال غلط نہیں؟ شیخوپورہ کے قریب کوئی دور کی بات نہیں، مسجد میں نماز باجماعت کھڑی ہے، احباب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے بالکل سامنے بیٹھک میں تین چار شرابیوں نے شراب پی، بلند آواز میں گندے گانوں کی کیسٹ لگائی، 2 نمازی قریب سے گزرے، بھائی جان نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مہربانی کرو، چلو چلو بھائی، مہربانی کرو، آواز ہی آہستہ کر لو، چلو چلو۔ بجائے بات ماننے کے ہاتھا پائی پر بات آ گئی۔ وہ 4 تھے، یہ 2 تھے، اب اور بھی نمازی مل کے انہوں نے ان کی خوب پٹائی کی، قصور ان کا، جرم ان کا، اب تھانے میں پرچہ نمازیوں پر ہو گیا۔ کیا یہ قانون کا استعمال غلط نہیں؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کو اس قانون کی اصلاح کی سوجی
دیگر قوانین کی اصلاح کی کیوں نہیں آج تک سوجی؟ کسی اور کی قانون کی اصلاح فرمائی آپ نے؟ دراصل بیک میں بات اور ہے. کفر طاقتیں مجبور کر رہی ہیں اس قانون میں ترمیم لاؤ، قانون کو ختم کرو تاکہ محمد کریم کی شخصیت عام شخصیت جانی جائے. جس کا جی چاہے کبھی محمد کریم شادیوں پر اعتراض کرے، کبھی محمد کریم کی جہاد پر اعتراض کرے. بات تو یہ ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑی کوشش ہو رہی ہے، قادیانیوں کو جو اقلیت قرار دیا گیا، اگر اس قانون میں ترمیم آئے گی تو قادیانیوں کی وہ قانون توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. وہ کیا بات ہے. انشاءاللہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ بیک پہ سازش ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یہ سازش ہے، یہ سازش ہے قادیانیوں کا جو اقلیت قرار دیا گیا یہ قانون توڑنے کی. اسی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو بار بار نعرہ لگایا جا رہا تھا، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں قائد وہ دیے جو جلالی طبیعت یا جذباتی طبع کے نہیں، فوراً فیصلہ کر دیا. اللہ نے ہمیں وہ قائد عطا فرمائے صاحب بصیرت ہیں، دور اندیش ہیں، بات ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ملکی حالات پہ نظر پوری ہے. الحمدللہ ہمارے قائد محترم، وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں، وقت آنے والا ہے. آسمان گواہ ہے، اللہ کی زمین گواہ ہے. جب بھی اس زمین پر کہیں ظلم کی اخیر ہوئی، وہاں پر انقلاب آیا تو ان محمد کے سچے پروانوں کی وجہ سے آیا. یہی ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھو، میرے محمد کریم سے لے کر آج تک جتنے انقلاب برپا ہوئے وہ یہی پروانے ہیں توحید و سنت والے. انہی کی وجہ سے انقلاب آیا. وقت قریب ہے. اب ملک میں جہالت اخیر ہو چکی، ظلم کی اخیر ہے. اب انقلاب کے لیے انشاءاللہ خدمت سر انجام دیں گے. آل حدیث اپنے صاحب بصیرت، دور اندیش قیادت کی، قائد کی قیادت میں انشاءاللہ جب ہمارے قائد مناسب موقع سمجھیں گے، ہمیں کال کریں گے، ہم ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہیں. قائد محترم جب بھی آپ کی کال آئے گی، ہم محمد کی عظمت کی خاطر کٹ مریں گے، بچوں کو کٹوا دیں گے، مال قربان کر دیں گے. قائد تیرے حکم پہ قربان ہو جائیں گے، قائد تیرے حکم سے پیچھے ہٹیں گے. وما علینا الا